خیبر کا واقعہ، غزوہ خیبر کا، کہ ایک صحابی تھے، اس وقت تک ایمان نے قبول کیا تھا انہوں نے، وہ چرواہے تھے، کالی چمڑی تھی، انہوں نے آ کر کہا، صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جن کے پیچھے ساری دنیا اکٹھی ہے، ہر کوئی ان سے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا یہ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے ملواؤ۔ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں۔ جب خیمے میں پہنچے تو خیمے میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سادہ سے ہیں، کھجور کی چھال کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور تکیہ کی جگہ کے اوپر اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسے بھی کوئی دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ آپ کیا کروں؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی اس وقت ہم یہ جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ جب اسلام کی کچھ بنیادی باتیں پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے، تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے نہیں، نماز کا کہوں، رمضان ہے نہیں تو روزوں کا کہوں، حج تمہارے اوپر فرض نہیں، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض نہیں، اور ابھی تو جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شامل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں جہاد میں شامل ہو گا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ شہید ہو گئے تو ہم تم شہید ہو گئے، جنت میں جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اعزاز و کرام سے نوازیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر شہید ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جنت میں جاؤ گے۔ اور کہا کہ میں واپس آ گیا، آپ نے فرمایا کہ تم غازی ہو، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری تو چمڑی کالی، وہاں پہ گورو عرب میں یہ بڑا فرق تھا گورو اور کالوں کا، تو انہوں نے کہا میری چمڑی کالی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو چمڑی کالی ہے اللہ تعالیٰ گوری چمڑی سے بدل دیں گے، جسم کی بدبو کو خوشبوؤں سے بدل دیں گے۔ لمبا واقعہ تھا۔ یہ سیدھا گئے اور جیسے ہی جہاد کے اندر شامل ہوئے جاتے ہی شہید ہو، جاتے ہی شہید ہو، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر پہنچا جا گئے شہید۔ جب شہداء کی میتیں شام کو رکھی گئیں تو صحابہ کرام نے آ کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، شہیدوں میں ایک ایسا شہید ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، آپ ہمیں بتائیں یہ کون ہے، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر دیکھا، آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے واقعہ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کالی رنگت کو گوری رنگت سے بدل دیا، اس کے جسم کی بدبو کو اللہ نے خوشبو سے بدل دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہ ایک عمل تھا ان کا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت۔ تو یہ فرمایا کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال میں وزن پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ اخلاص۔ ہر عمل اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ ہر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا۔ طاقت کا سر چشمہ اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت اللہ کی۔ ہر کام، کوئی چیز کبھی دل میں خیال بھی آئے اس کو جھٹک دو کہ نہیں کرنا اللہ کے لیے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ عمل سنت کے مطابق، جب عمل سنت کے مطابق ہوگا، جب عمل سنت کے مطابق ہوگا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ابھی امکان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعمال کے اندر اس کو پیدا فرمائے، وزن کو پیدا فرمائے۔ اس کو فرمائے ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاہد القصاص العدل بالرومیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب کسی لفظ کی تشریح فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ضمن میں دوسری آیات آتی ہیں، دوسری چیزیں آتی ہیں، ان کی بھی ساتھ ساتھ لفظی تشریح فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قصاص جو ہے، جب لفظ قسط آیا تو ساتھ ساتھ قصاص کا جو لفظ آیا فرماتے ہیں کہ وہ عدل کے معنی میں آتے ہیں، رومی زبان کے اندر۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، فرماتے کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ،
یعنی جب لفظ قسط مجرد میں آتا ہے اور مزید فی میں، ان دونوں کے اندر ہی آیا. جب باب افعال سے آئے گا اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، تو فرمایا کہ وہ عدل کے معنی ادا کرے گا، وہ عدل کے معنی ادا کرے گا. اور جب وہ مجرد سے آتا ہے تو اس وقت وہ ظلم کے معنی ادا کرتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو قاسط ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. تو یہ فرمایا کہ باب افعال سے آتا ہے تو یہ عدل کے معنی میں آتا ہے، اور جب یہ باب مجرد سے آتا ہے تو ظلم کے معنی میں آتا ہے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ روایت لے کر آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لے کر آئے احمد بن اشکاب سے لے کر آئے، اور فرمایا کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا اشکاب اشکاب، دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا. فرمایا کہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن. یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بدء الوحی کے بعد یہ آخری جو باب ہے یہ کتاب التوحید کا. اصول کی بات تو یہ تھی کہ بدء الوحی کے بعد کتاب التوحید آتی، کیونکہ توحید ہی تو اصل بنیاد ہے، توحید ہی اصل چیز ہے. لیکن کتاب التوحید کے بعد بدء الوحی کے بعد کتاب التوحید کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری باب قرار دیا، آخری باب میں لکھا، جس کی حضرات نے بہت ساری اس کی وجوہات لکھی. فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ لکھی، بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کی اس بات کی توجیہ کی گئی کہ بدء الوحی کے اندر چونکہ ایمانیات کا ذکر ہے، ایمانیات کے ایجابی پہلوؤں کا ذکر ہے، اور کتاب التوحید کے اندر ایمانیات کے سلبی پہلوؤں کا ذکر ہے. اور چونکہ باب الرد علی الجہمیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اس کے اندر اس باب کے اندر یہ باب لے کر آئے، یہ حدیث لے کر آئے کہ جہاں بدء الوحی تھی وہ ایمان کے ایجابی پہلو تھے کہ کون کون سی چیزیں ایمان کے کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور ایمان کے سلبی پہلوؤں کو اس باب کے اندر ذکر کیا باب الرد علی الجہمیہ کے اندر کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمان کو سلب کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. چنانچہ معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہیں تھے، وزن اعمال کے منکر تھے، لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں ذکر فرمایا. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ بدء الوحی کے بعد جب کتاب التوحید لے کر آئے جس میں اس بات کو یہ بیان فرمایا کہ بدء الوحی سے لے کر آخر زندگی تک ابتدا انسان کی ہوتی ہے وحی سے. تعلیم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وحی سے. جب وحی سے ہوئی اور یہ سلسلہ ایمانیات کا یہ چلتا رہا آخر تک، یہ سب کو سب توحید ہے. توحید سے کوئی وقت انسان کا خالی نہیں. جب توحید ہے تو توحید انسان کو وہ رکھتی ہے اس بات کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر کہ در حقیقت اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. چنانچہ اس بنیاد کے اوپر اس وجہ سے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو آخر میں لے کر آئے، اور یہاں جو روایت لے کر آئے وہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث لے کر آئے جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان ان کلمات کو اگر پڑھتا ہے دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کے چھاپ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ سمندر کے. وہ کلمے کون سے ہیں؟
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسندیدہ ہیں. خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کے دونوں کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بہت بھاری بھرکم ہے. اس کلمے کی 3 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. کون کون سی 3 صفات؟ کلمہ ایک اور صفات 3. کون سی؟ کلمتان حبیبتان للرحمن، دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسندیدہ. خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کے دونوں کلمے زبان کے اوپر بہت ہلکے. ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل میں انتہائی بھاری. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے کہ انسان ان کا ورد کرے، زبان پر بھی بہت ہلکے، پڑھنے میں آسان، میزان اعمال میں انسان اس کا وزن بے تحاشا، اور اللہ رب العزت کو بے تحاشا پسندیدہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی لیے ہمارے مقابرین بزرگان دین جہاں اور اوراد و وظائف بتاتے ہیں، ان اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح اس کی روزانہ اپنا معمول بنا لو. ایک تسبیح روزانہ اس کا اپنا معمول بنا لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے بزرگوں کا معمول 5 تسبیحات کا ہمیشہ سے رہا. ہر ایک کو کم از کم 5 تسبیحیں بتاتا. ایک استغفار، دوسری درود شریف، تیسری سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، چوتھی تیسرا کلمہ، اور 5واں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسرا کلمہ پورا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 کلمے، یہ تیسرا کلمہ، یہ کل 5 تسبیحات یہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں عمل کرنی چاہیے. اور یہ جو فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، واو جو ہے یہاں پر حالیہ ہے. طالب علموں کے لیے بات عرض کرتا ہوں، واو حالیہ ہے، اور بات جو ہے یہ تلبیس کے لیے ہے. یعنی مطلب یہ ہے اسبح سبحان اللہ وتعالی حال کونہ متلبسا بحمدہ. مطلب یہ کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں اس حال میں کہ اسی وقت عین وقت میں اللہ کی حمد بھی بیان کر رہا ہوں، تاکہ اللہ کی تسبیح اعلیٰ و ارفع ہو جائے. تسبیح بھی ہے ساتھ میں تحمید، ورنہ اگر تسبیح ہو تحمید نہ ہو تو کمی آ گئی. فرمایا کہ حالت کونہ متلبسا بحمدہ، کہ میں جس وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں اسی وقت میں اللہ کی حمد بھی بیان کر رہا ہوں. جب انسان اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو بے تحاشا پسند فرماتے ہیں. اور انسان جب یہ ان کلمات کا ورد کرے، اس بات کا خیال رکھے کہ ہے تو یہ کلمات بہت ہلکے. دیکھو اس کے اندر اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی تحمید بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعظیم بھی ہے ان کلمات کے اندر. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہمیشہ بزرگان دین ایک بات فرماتے ہیں کہ دیکھو تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرے معمولا، اس کے بعد مناجات مقبول کا اہتمام کرے، اس کے بعد 5 تسبیحات کا اہتمام کرے. سبحان اللہ. جب میں دوبارہ بات عرض کرتا ہوں، 5 تسبیحات اس طریقے سے ہوئی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اگر کوئی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح الگ سے پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، پھر 6 ہو جائے. لیکن ان چیزوں کو چھوڑے نہیں. تلاوت اس لیے کہ تلاوت تو لازمی کرنی چاہیے. یہ تو اپنی زندگی میں اس کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیں، جیسے نماز فرض ہے اس طرح تلاوت. نمبر 2 مناجات، دعائیں قرآن اور حدیث کی دعائیں لکھی ہوئی، اس کا اہتمام کریں.
کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ بندہ میرے سے دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا کہ دعا جو ہے ان بلاؤں کے لیے جو نازل ہو رہی ہیں یا جو ہو چکی ان سب کے لیے کفایت میں دعائیں کرتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی بلاؤں کو انسان کے اوپر سے ختم فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ اور وقت بڑا کم رہ گیا، نماز کا وقت ہے، چلتے ہیں۔ تو ان باتوں کا اہتمام کریں، یہ چیزیں در حقیقت انسان کی زندگیوں میں انقلاب لانے والی چیزیں۔ دیکھیے جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے انسان کے اوپر تو آدمی اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف کا وقت آئے انسان اللہ کے لیے ان کے اوپر لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان دعائیں مانگتا ہے۔ اور کتنی بلائیں اور آفتیں انسان کے اوپر سے ٹل جاتی ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہو، کتنی بلائیں اور آفتیں انسان کے اوپر سے ٹلتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر سے کون سی کوئی بلائیں انسان کے اوپر سے ٹل گئی۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے دعا اللہ رد نہیں فرماتے، دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور جب دعا قبول ہوتی ہے انسان کی تو جو دعا مانگی وہ حدیث شریف میں فرمایا کہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، مطلب یہ کہ جو دعا مانگی وہ دعا انسان کو اللہ نے ویسا دے دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں انسان کو دنیا میں اس کے بدلے میں کچھ دے دیتے، یہ مانگی تھی دے دی دوسری، اللہ کو پتا ہے اس کے حق میں کون سی چیز مفید ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے اوپر سے کوئی آنے والی بلا، کوئی مشکل انسان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان نے کیا کیا۔ تو یہ ذکر اللہ یہ ایسی چیز ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل آخر میں لے کر آئے کہ اس بات کے لیے لے کر آئے کہ انسان کی زندگی کی ابتدا وہ وحی سے ہے اور انسان کی زندگی کی انتہا وہ وزن اعمال سے۔ کبھی بھی اپنے وزن اعمال سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں اپنے معاملات انسان کو صاف رکھنے چاہیے تاکہ آخرت کی منزل اس کے لیے آسان ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے تمہیں کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ فرمایا کہ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب انسان آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بندے آئیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکی ہے اس کو دے دو۔ پھر دوسرے نمبر پر آئے گا کہ یا اللہ کوئی آدمی آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے قرضہ لیا تھا میرا قرضہ واپس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنا اس کو دے دو۔ لوگ آتے رہیں گے، سوالی آتے رہیں گے اور اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اس کو دوسروں کو دیتے رہیں گے بدلہ، یہاں تک کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی اور مانگنے والے پھر بھی کھڑے ہوں گے اپنے حق طلب کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب تم ایسا کرو کہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ چنانچہ اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے گا، وہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا اور اس کے پاس انبار جمع ہونا شروع ہوگا گناہوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسکین ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور گناہوں کے انبار لے کر جا رہا۔ تو ابتدا قبول وحی سے ہوئی اور انتہا وزن اعمال پر ہوئی۔ جو لوگ وزن اعمال کی طرف فکر نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی فکر نہیں کرتے، وہ انسان سخت خسارے میں رہنے کا ڈر رہتا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کی پرواہ۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سمجھیے، ایک تاجر ہو، وہ اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن پیدا کرتا ہے۔ یہ جو زندگی کا اصول ہے نا کہ ہر انسان اتنے ہی اپنے پیر پھیلاتا ہے جتنی اس کی چادر ہوتی ہے۔ جو اس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہیں اسی کے حساب سے اپنے خرچ کرتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنا خرچے کرنے لگے اندھا دھند
اور اپنی آمدنی کو سامنے نہ رکھے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی کما لے گا لیکن کبھی اس کو پورا نہیں ہونا۔ اسی طرح ایک انسان اگر اپنے وزن اعمال کی فکر نہ کرے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو اس نے روک لیا، ان الجنت ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ۔ تو جس انسان کو یہ فکر ہو کہ میرے اعمال کتنے وزنی ہوں گے، مجھے کن چیزوں کا جواب دینا ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں فکر رکھتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ آمدنی اور خرچ میں توازن نہیں کرتے ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ اسی طرح وہ انسان جو نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن اس انسان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے گناہ کتنے ہوں۔ جب اس کو گناہ کی پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وزن اعمال کی پرواہ نہیں ہے، تو جتنی نیکیاں کر لے گا ہو سکتا ہے کہ ساری کے سارے گناہ کے بدلے میں نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، ہر وقت اس بات کا دھیان کہ مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ کسی آدمی نے، کسی صاحب نے اس آیت کی تشریح میں یوں تعبیر اس کو کیا کہ جو انسان 2 قدم اٹھا لے، جو انسان 2 قدم اٹھا لے، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ تیسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا۔ جو انسان 2 قدم اٹھا لے، یہ وعدہ ہے اللہ رب الجلال کا کہ اس کا تیسرا قدم جو ہے وہ جنت میں ہو۔ ایک اما من خاف مقام ربہ، اللہ سے ڈرتا ہے اس بات کے اوپر کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ہاں مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے نفسانی سے روک لیا۔ دل چاہ رہا ہے فلانا گناہ کرنے کو، دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو، دل چاہ رہا ہے وہ کرنے کو، لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو اس سے کیا کر لیا؟ بچا لیا اور اللہ کے حکموں کے تابع بنا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے۔ ہمارا اور آپ کا مرض ہے کیا؟ انسانوں کا مرض کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ مادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہر چیز آزادی سے کرے۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کبھی آزاد ہوئے نہ کسی کو آزاد ہونے دیا۔ آزادی بھی دی، پابندیاں بھی رکھی، آزادی بھی دی، پابندیاں بھی رکھی۔ یہی اصول ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے خود جب یہ عمل فرمایا اور اپنے آنے والے امتیوں کو اس بات کی تلقین اور تاکید فرمائی، رہبری فرمائی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسی کے حساب سے چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں آخر میں تمام طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین و علوم کا حامل بنایا، درس نظامی کی تکمیل فرمائی۔ ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنا علم دوسروں کے حوالے کیا، اپنا علم دوسروں کا حوالے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1400 سال سے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز یہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہر آنے والی نسل اپنی دوسری نسل کو یہ علم حوالے کر کے جائے گی۔ میری طالبات سے یہی درخواست ہے کہ آپ کی معلمات نے اپنے اساتذہ اکرام سے سیکھا ہوا علم آپ کے حوالے کیا، اب آپ اپنا علم 2 طریقوں سے زندہ رکھیں، ایک اس پر عمل کر کے، دوسرا اس کو دوسروں تک پہنچا کر۔ آج ہم اور آپ کو اگر 2 لفظ پڑھنے اور بولنے آتے، یہ تو ہمارے اساتذہ کی مہربانی ہے، ہمارے والدین کی محنت کہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھا دیا، ہم نے پڑھ لیا، پڑھا لیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ دوسروں کو تیار کریں، دوسرے آنے والی نسلوں کو تیار کریں۔ تو 2 ذمہ داریاں آ گئی۔ ایک یہ صرف اس لیے نہیں آپ نے پڑھا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈگری آ گئی، ڈگری کے لیے ہم نہیں پڑھتے،
ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو قرآن اور حدیث شریف کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے فرمائی، صحابہ کرام سے وہ تابعین کو حوالے ہوئی، تابعین سے تبع تابعین کے حوالے ہوئی، تبع تابعین سے وہ سلسلہ آج تک نسل بعد نسل وہ منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ علم اللہ رب العزت نے ان بیٹیوں کے حوالے فرمایا، ان طالبات کے حوالے فرمایا۔ اب یہ اس کی حفاظت عمل سے کریں گی اور دوسروں کو پہنچا کر کریں گے۔